اسے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جیلر نے چراغ منگوایا اور تیزی سے اندر گیا، اور اس نے کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو نجات پائے گا۔ داروغہ جیل اور اس کے خاندان نے خوشی خوشی مسیح خداوند کو قبول کیا۔ تصویر نمبر 19، پولس اور نامعلوم خدا کی قربان گاہ۔ اتھینا کے لوگ بہت سے دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پولس کیا تعلیم دے رہا ہے۔ پس اس نے ان سے کہا، اے اتھینے کے رہنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ جب میں تمہارے شہر میں گھوما پھرا تو میں نے ایک قربان گاہ دیکھی جس پر لکھا تھا، نامعلوم خدا کے لیے۔ میں تمہیں اسی خدا کی خبر دینا چاہتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ پولس نے انہیں سچے خدا کے بارے میں بتایا جس نے دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا زندہ ہے، وہ سونے چاندی یا پتھر کا بنا ہوا خدا نہیں۔ پولس نے انہیں یسوع کے بارے میں بھی بتایا جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ بعض اس کی باتیں سن کر ٹھٹھا مارنے لگے، لیکن کئی دوسرے ایمان لائے، اور اس طرح انہوں نے ابدی زندگی پائی۔ یسوع کے وسیلے ہم بھی نامعلوم خدا کو جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 20، پولس کی عدالت میں پیشی۔ پولس کرنتھس کے شہر میں آیا۔ کرنتھس کے رہنے والے بہت بدکار تھے، اور وہاں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے بھی پولس کو بہت دکھ دیا۔ ایک رات خداوند یسوع پولس سے یوں ہم کلام ہوا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی شخص تجھے ضرر نہ پہنچائے گا۔ پس پولس کرنتھس میں رہا، اور بہت سے لوگ اس کا پیغام سن کر ایمان لائے۔ ایک دن یہودی پولس کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے۔ انہوں نے اس پر جھوٹی تعلیم دینے کا الزام لگایا، لیکن حاکم نے ان کی کسی بات کو نہ سنا، بلکہ انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ تب کرنتھس کے رہنے والوں نے یہودی سرداروں کو مارا، اور پولس وہاں سے خیریت سے رخصت ہو گیا۔ خدا ہمیں خطرے میں بھی کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔
تصویر نمبر 21۔ سپاہیوں نے پولس کو یہودیوں سے چھڑایا۔ پولس مختلف ممالک کی کلیسیاؤں میں گیا۔ کچھ بھائیوں نے پولس کو خبردار کیا کہ وہ واپس یروشلم نہ جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہودی اسے مار دینا چاہتے ہیں، لیکن پولس نے کہا، میں یسوع کے نام پر وہیں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنانچہ پولس یروشلم میں گیا۔ یہودیوں نے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے سر راہ پولس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن رومی سپاہیوں نے اسے بچا لیا۔ پولس رومی بارکوں کے باہر سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کیسے یسوع پر ایمان لایا، لیکن وہ چلائے، ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دو، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں۔ سپاہیوں نے اسے یہودیوں سے بچانے کی خاطر قید میں ڈال دیا۔ تصویر نمبر 22۔ پولس کی بادشاہوں کے سامنے گواہی۔ پولس 2 سال تک قید خانے میں رہا۔ یہودی اب بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن یسوع پولس پر ظاہر ہوا اور اس نے اس سے کہا، خوف نہ کر، تجھے روم میں بھی میری گواہی دینا ہوگی۔ پولس کو یہودیوں کے بادشاہ اگرپا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ پولس نے ملکہ اور بادشاہ کے سامنے دلیری سے گواہی دی اور بتایا کہ خدا نے اسے تمام لوگوں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے چنا ہے۔ بادشاہ اگرپا بھی یسوع پر ایمان لانے کے لیے قائل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اسے پولس کو چھوڑنے کا اختیار نہ تھا۔ اس نے پولس سے کہا کہ وہ روم پہنچ کر قیصر سے اپیل کرے، جو کہ سب کا با اختیار حکمران تھا۔ تصویر نمبر 23۔ جہاز کا تباہ ہونا۔ سپاہی پولس کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ روم لے گئے۔ انہیں سمندر پار کرنے کے لیے ایک جہاز میں سفر کرنا پڑا۔ جہاز ایک خوفناک طوفان